یہ کہانی ایک ایسے دور کی ہے جب دنیا کلائمیٹ چینج اور پانی کی کمی کی وجہ سے پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہے۔ یہاں پر جینے کے لیے کوئی جگہ نہیں باقی ہوئی ہے سوائے ایک جگہ کے جو آسٹریلیا میں موجود ہوتی ہے، جس کو مدر لینڈ کہا جاتا ہے، جو کہ ابھی بھی گرین ویلی ہے اور یہاں پر جینے کے لیے صاف پانی بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جس کا نام فلوریسا اور گلوریا ہوتا ہے۔ یہ دونوں لڑکی اس وقت پھل توڑ رہی ہوتی ہے، مگر تب وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں جس کو رائڈر کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک طرح سے ریگستانی لٹیرے ہوتے ہیں جو یہاں کے جانوروں کو مار کر کھانے لگتے ہیں۔ پر تب فلوریسا جا کے بائک کی پیٹرول کی نالی کاٹ دیتی ہے، لیکن ان میں سے ایک رائڈر ان کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد فلوریسا بھاگ کر وہاں پر ایک سٹی بجاتی ہے، جس کے بعد یہاں پر رہنے والے لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فلوریسا کی ماں سٹی کی آواز سنتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کی بیٹی تکلیف میں ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف جاتی ہے، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی رائڈر اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، جس کے بعد ان کا پیچھا کرتی ہے اور ان میں سے ایک رائڈر کو مار کر ان کا بائک چھین لیتی ہے۔ پھر وہ اکیلے ہی آگے بڑھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ باقی بچے ہوئے دو رائڈر فلوریسا کو اپنے ساتھ کیمپ میں لے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں رائڈر کو مارتی، وہ ان میں سے ایک رائڈر بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ فلوریسا کو اپنے سردار ڈیمینڈس کے پاس لے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ لڑکی گرین ویلی سے ہے جہاں کا کھانا اور پانی بالکل صاف ہے۔ ڈیمینڈس اس لڑکی سے وہاں کا پتہ پوچھنے کے لیے بتاتا ہے، مگر وہ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولتی۔ تب اس کے ساتھ آخری زخمی ہوئے ساتھی کو لاتے ہیں جو اس گرین ویلی کا پتہ جانتا ہے، لیکن اس کے کچھ بھی بتانے سے پہلے فلوریسا اس کو مار دیتی ہے۔ فلوریسا کی بہادری دیکھ کر ڈیمینڈس بہت امپریس ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کو اپنے کیمپ میں قید کر دیتا ہے اور اپنے آدمیوں کو اس کے چاروں طرف تعینات کر دیتا ہے۔ ڈیمینڈس کہتا ہے کہ کل صبح ہوتے ہی ہم چھوٹے سرنگوں کا پیچھا کریں گے اور اس جگہ کو ڈھونڈ نکالیں گے جہاں سے یہ لڑکی آئی ہے۔ دوسری طرف ہم میری کو دیکھتے ہیں جو خود کو چھپانے کے لیے رائڈر کے کپڑے پہن لیتی ہے اور فلوریسا کو لینے کے لیے نکل پڑتی ہے۔ اس ٹائم یہاں پر ایک بہت بڑا ریتیلا طوفان آ جاتا ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میری آسانی سے فلوریسا کو ڈھونڈ لیتی ہے اور ڈیمینڈس کے سپاہیوں کو مار کر یہاں سے لے جاتی ہے، لیکن ڈیمینڈس کے لوگ اس کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، اس لیے وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ میری جانتی ہے کہ ڈیمینڈس ایک خطرناک درندہ ہے، اگر اس نے کسی طرح سے گرین ویلی کا پتہ لگا لیا تو وہ سب کچھ برباد کر دے گا۔ اس کے بعد میری اس فلوریسا کو گرین ویلی کی بیچ دیتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ اس گرین ویلی کی حفاظت کرنا۔ تب ڈیمینڈس کے آدمی اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن میری خود کو بچانے کے لیے کئی رائڈر کو مار دیتی ہے، لیکن جلد ہی اس کو پکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ میری کو ایک درخت سے لٹکا کر ٹارچر کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو گرین ویلی کا پتہ بتا دے۔ دوسری طرف فلوریسا ماں کو چھوڑ کر دور نہیں جاتی، وہ اس کی جگہ آ جاتی ہے۔ ڈیمینڈس اس کو بتاتا ہے کہ اگر تم گرین ویلی کا پتہ بتا دو تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن میری اس کو کچھ بھی بتانے سے منع کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ میری کو زندہ جلا کر مار دیتے ہیں اور ڈیمینڈس پھر سے فلوریسا کو قیدی بنا دیتا ہے، اس امید سے کہ فلوریسا اس کو ایک دن گرین ویلی کا پتہ بتا دے گی۔ اب فلوریسا کو ایک ایسے آدمی کے ساتھ قید کر لیا جاتا ہے جو ستاروں کو پڑھ کر آگے کا راستہ بتا سکتا ہے۔ وہ فلوریسا کو بتاتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ڈیمینڈس تمہارا خیال رکھے تو تمہیں خود کو قیمتی بنانا ہوگا، میں تمہیں سٹار اور پلانٹ پڑھانا سکھا سکتا ہوں۔ اس کے بعد رات کو جب یہ سب لوگ سو جاتے ہیں تو فلوریسا اپنے ہاتھ پر ایک نقشہ بناتی ہے جو سٹار اور پلانٹ کے ذریعے اس کو اپنے گھر تک پہنچا سکتی ہے۔ ایک دن ڈیمینڈس جب کھانے کی تلاش میں کہیں جا رہا ہوتا ہے تو ان کا سامنا ایک جنگلی آدمی سے ہوتا ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ میں ویسٹ لینڈ سے آیا ہوں اور وہاں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں، اگر تم میری مدد کرو تو میں تمہیں اس فورٹ تک پہنچا سکتا ہوں۔ اس کے بعد ڈیمینڈس اس کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے اور پوری فوج اس قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے وہاں جاتی ہے، لیکن فورٹ کے نزدیک پہنچتے ہی ڈیمینڈس کا سامنا وہاں کے رہنے والوں سے ہوتا ہے جو اپنے سردار ایمرسن کے وفادار ہے اور اس کے ایک اشارے پر اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔
तब हम देखते ही देखते वहाँ पर एक जंग हो जाती है और डिमेंडस के आदमी को वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन डिमेंडस इतना जल्दी से हार मानने वालों में से नहीं था। अगले दिन इनको एक जंग टैंक नजर आता है जो फोर्ट में खाने और डीजल सप्लाई करता है। अब जब वो डीजल लेकर आ ही रहा होता है तो राइडर इसको दरमियानी रास्ते में लूट लेते हैं। अब इसके बाद डिमेंडस इस किले पर कब्जा करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाता है और इसके कुछ साथी टैंकर के अंदर छुप जाते हैं। इसके बाद वो टैंकर को वापस लेकर डीजल घर की तरफ मोड़ लेते हैं और पीछे से अपने ही लोगों पर हमला करने लगते हैं। अब डीजल घर वालों को लगता है कि टैंकर पर हमला हुआ है, इसलिए वो दरवाजा खोल देते हैं। अंदर दाखिल होते ही उस टैंकर में मौजूद लोग निकल आते हैं और दरवाजे पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं, जिसके बाद डिमेंडस की पूरी फौज आ जाती है और अब डीजल घर पर इनका कब्जा होता है। फिर वो डीजल घर के लीडर को कैदी बनाकर किले में जाते हैं और धमकी देते हैं कि अगर कोई भी चालाकी की तो मैं इस पूरे डीजल घर को उड़ा दूंगा। डिमेंडस कहते हैं कि अब डीजल घर पर मेरा राज है, अब तुम्हें खाने पीने के सप्लाई को बढ़ाना होगा, इसके बदले में तुम्हें आधा टैंकर डीजल ही मिलेगा। लेकिन जब इसकी बातें नहीं मानी जाती तो वो उस लीडर को मार देता है। एमेंडसन की नजर फोरिसा पर पड़ती है। वो पूछता है कि ये कौन है। एमेंडस बताता है कि ये मेरी बेटी है, मगर फोरिसा इसको बताती है कि ये सच नहीं है, इसने मेरी माँ को जिंदा जलाकर मार दिया। इसके बाद इसने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी सप्लाई बढ़ा दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे ये लड़की चाहिए ताकि जब ये बड़ी हो तो ये मेरे बच्चे पैदा कर सके। इसके बाद कुछ लोग फोरिसा को एक वार्ड में ले जाते हैं जिसके अंदर का और भी औरतें होती है। एक दिन एमर्सन का बेटा रेक्टस गलत तरीके से फोरिसा के बाल को पकड़ता है, तब फोरिसा अपने बालों को कटा देती है। जब रेक्टस रात को चुप कर अकेले आता है और फोरिसा को अपने साथ ले जाते हैं तो वो फोरिसा के साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं और फोरिसा इसको चकमा देकर भाग जाती है और काफी मिलने के बाद वो इसको नहीं मिलती है और काफी कोशिश करने के बाद वो इसको नहीं मिलती। अब कहानी कई साल आगे जाती है और हम देखते हैं एमेंडसन की आर्मी एक टैंक वॉर बना रही है। इस टैंकर जो हथियारों से भरी होती है और इसको बनाने में फोरिसा भी इसकी मदद कर रही होती है, जो लड़की का फेस रख कर इनके दरमियान में छुपी होती है। दरअसल इनका प्लान टैंकर के बनाते ही यहाँ से भागने का होता है, इसलिए वो कुछ दिनों का राशन और मोटरसाइकिल टैंकर के नीचे छुपा देती है। इसके बाद जब टैंकर बांध जाता है तब हम देखते हैं ड्राइवर को, जिसका नाम जैक होता है, जो सप्लाई के लिए डीजल घर जाता है। फोरिसा भी इस टैंकर के नीचे छुप जाती है। अब जब टैंकर दुश्मन के इलाके से गुजर रहा होता है तो कुछ दुश्मन इस टैंकर के ऊपर हमला कर देते हैं। इसमें टैंकर के साथ कई जंगजू मार जाते हैं। इनमें से एक राइडर फोरिसा पर भी हमला कर देता है। फोरिसा और यहाँ पर इस कहानी का इख्तिताम होता है।